انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب احمد بلال محبوب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈاٹ۔ بہت بہت شکریہ احمد بلال محبوب صاحب۔ کیا آپ ان پاکستانیوں میں شامل ہیں جو کہ حقائق اور آئین اور تمام ضرورتوں سے بالاتر ہو کے الیکشن کی انعقاد کے حوالے سے، یعنی کہ اب اگلے چند ہفتوں میں اس کے انعقاد کے حوالے سے ان کو کوئی شکوک ہے؟ کیونکہ صدر پاکستان کو تو یقین نہیں ہے کہ جنوری کے اختتام میں جو الیکشن کمیشن نے بات کی ہے الیکشن کی، صدر پاکستان کو تو اس پہ یقین نہیں ہے کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائے گا، اور پھر کروڑوں پاکستانیوں کو بھی یقین نہیں ہے۔ کیا آپ ان میں شامل ہیں؟ بہت شکریہ کامران صاحب۔ مجھے یقین ہے کہ انتخابات جنوری کے آخر میں ہو جائیں گے۔ اس کی کوئی وجوہات ہیں۔ میرے خیال میں پاکستان جس مالی مشکلات میں، معاشی مشکلات پہ جکڑا ہوا ہے، اس میں باہر سے کسی امداد کے آنے کی امید اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ہمارے ہاں ایک الیکٹڈ گورنمنٹ موجود ہو۔ یہ بات آئی ایم ایف بھی کہہ چکا ہے، اور آئی ایم ایف جب تک کوئی پیسے نہیں دے گا اس وقت تک دوسرے لوگ بھی نہیں دیں گے۔ تو اگر کوئی اور ریزن نہ بھی ہو تو میرے خیال میں ہمیں اپنے شدید مالی مشکلات کے باعث بھی ہمیں انتخابات کروانے پڑیں گے۔ مجھے اس لیے یقین ہے کہ جنوری کے آخر میں کوئی وجہ نہیں کہ انتخابات نہ ہوں، کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ اللہ معاف کرے کوئی ایسی انفورسین سچویشن ہو جائے تو اس کی بات الگ ہے۔ اور آپ نے جو تاریخ کی بات کہی ہے، اگر مجھے اجازت دیں تو میں اس کی وضاحت کر دوں۔ مجھے بھی شروع میں یہ بڑا وسوسہ تھا، لیکن یہ الیکشنز ایکٹ 2017 کے اگر سیکشن 57(2) کو پڑھ لیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے۔ واضح اس طرح ہو جاتی ہے کہ جس دن الیکشن کمیشن تاریخ دے گا، اس کے 13ویں دن 13 ڈیز کے بعد وہ جو نامینیشن فارمز کو وصول کرنے کی آخری تاریخ ہوگی۔ یہ ایک پورا نظام الاوقات سیکشن 57(2) میں دیا گیا ہے۔ تو ابھی چونکہ آپ کی حلقہ بندیاں ہی نہیں ہوئیں تو آپ نامینیشن فارمز کی آخری تاریخ 13 دن کے بعد کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ تو اس لیے اس کی وجہ سے ایک ٹیکنیکل مجبوری ہے۔ لیکن میرے خیال میں جو ہی یہ 30 نومبر کو یہ حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو الیکشن کمیشن یہ ڈیٹیلڈ نظام الاوقات جاری کرے گا میرے خیال میں۔ اچھا، اب الیکشن تو بہرحال ایک الیکشن کی بات ہوگی کہ الیکشن برائے الیکشن تو بالکل جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کو بالکل شک نہیں ہے اختتام جنوری میں ہو جائیں گے۔ اب یہ فرمائیے کہ الیکشن وہ الیکشن جو کہ جس میں عوام کو آزادی سے اپنی رائے کا اظہار ہو، تمام سیاسی جماعتوں کو آزادی سے اس میں پارٹیسپیٹ کرنے کا اختیار ہو، اور تمام سیاسی جماعتوں کو یکساں مواقع حاصل ہوں، یکساں ان کو آسانی حاصل ہو اور یکساں ان کو ماحول ملے، اور پھر اس کے بعد جو نظام جس کے تحت الیکشن میں ووٹ پڑے پھر اس کی گنتی ہو، اس پر پورا اعتماد ہو۔ اصل معاملہ تو احمد بلال صاحب یہ معاملات ہیں نا جو اب میں عرض کر رہا ہوں، تاریخ اور الیکشن شاید یہ اتنی اس کی اہمیت نہیں ہے جتنی اس کی اہمیت ہے، کیونکہ الیکشن نے جنم دینا ہے ایک نمائندہ منتخب اور ایک صاف شفاف الیکشن کے ذریعے منتخب حکومت کو، اور پھر اس نے آگے چلنا ہے۔ ہمارا تجربہ اس معاملے میں انتہائی تلخ اور بہت ہی دردناک ہے۔ تو یہ ماحول آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ جس یقین کے ساتھ میں نے انتخابات کی تاریخ کے بارے میں بات کی ہے، کاش میں فری اینڈ فیئر الیکشنز کے بارے میں بھی اسی یقین کے ساتھ کہہ سکتا کہ مجھے یقین ہے کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، ماضی کے تلخ تجربات ہیں۔ ہمیں الیکشنز کے اندر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر الیکشن کے اندر صورتحال میں اگرچہ نوعیت تھوڑی سی بدلتی رہی ہے، لیکن انتخابات کے اوپر جو لیول پلینگ فیلڈ ہے، جو فیئرنیس ہے، جو فریڈم ہے تمام فریقوں کو حاصل ہو، وہ نہیں ملی۔ پچھلے انتخابات بھی نہیں تھی، اس سے پچھلے انتخابات میں بھی نہیں تھی، اور اس بارے میں ہمارا ریکارڈ انفارچونیٹلی کو بہت اچھا نہیں ہے۔ اس لیے مجھے زیادہ سے زیادہ میں ریئلسٹک ہو کے بات کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی انتخابات ہوں گے جیسے ماضی میں ہوتے آئے ہیں۔ کسی آئیڈیلزم کی گنجائش اس پہ نہیں ہے۔ خواہش میری بہت ہے، دل میرا چاہتا ہے، لیکن مجھے لگتا نہیں کہ ایسے ہوگا۔ یہ تو پھر بڑی زیادتی ہے نا قوم کے ساتھ، کہ کب تک ہم ایسی چیز جس کو ہم الیکشن کہیں اور اس میں ہم سلیکشن کریں اور کرتے رہیں، بار بار کرتے رہیں، اور ہم اختیار ہی نہ دیں عوام کو آزادی سے وہ اپنا ووٹ ڈال سکے، اور جب آتے اپنے آپ کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں
یہ تو جمہوریت کے ساتھ بھی ہم اب تک جو مذاق کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس کے جب آپ نے معاشی مشکلات کی بات کی تو ایسا ماحول جو یہ الیکشن جنم دے گا اس قسم کا، وہ کیا معاشی معاونت کرے گا معاشی ماحول کی بہتری کی؟ نہیں، نہ صرف یہ کہ معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے معاون نہیں ہوگا، بلکہ ملک کے اندر جو سیاسی عدم استحکام ہے، جو ہمارے ملک کے اندر سیکیورٹی کے مسائل ہیں، جو ہمارے جو فارن پالیسی کے معاملات ہیں، اگر کوئی ایسی حکومت وجود میں نہیں آتی جس کو عوام کا اعتماد حاصل ہو پوری طرح سے، تو پھر یہ تمام مسائل بھی وہ حل نہیں کر پائے گی. تو اس لیے میں خواہش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ کوئی ایسی حکومت آئے جس میں آئیڈیل نہ صحیح لیکن عوام کی ایک بھرپور تائید کے ساتھ وہ حکومت بن سکے. اگر وہ بن سکے گی تو جب ہی یہ سارے مسائل حل ہوں گے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر ظاہر ہے کہ وہ مسائل جس طرح سے ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ حل نہیں ہوتے، وہ تھوڑی دیر کے لیے ٹل جاتے ہیں. تو اسی طرح سے مجھے لگتا ہے کہ آئندہ بھی ایسے ہی ہوگا. کاش ہم ماضی کے ان تمام جو تجربات ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے اس دفعہ کے الیکشن میں اس کو فری اینڈ فیئر الیکشن کرنے کی طرف قدم اٹھائیں. جب آپ نے الیکشن کی تاریخ کی بات کی اور اس یقین کا اظہار کیا کہ جنوری کے آخر میں الیکشن ہو جائیں گے، تو اس کی بنیادی وجہ، اولین وجہ آپ نے بتائی کہ معاشی مسائل ہیں اور انٹرنیشنل ملٹی لیٹرل ایجنسیز، دنیا کی ادارے جو ہیں وہ ہمیں اجازت نہیں دیں گے کہ ہم الیکشن نہ کرائیں اور یہ نہ ہو. ذرا یہ فرمائیے گا کہ الیکشن تماشا جو ہے کیا وہ دنیا کے لیے اور عالمی مبصرین کے لیے، عالمی میڈیا کے لیے، عالمی اداروں کے لیے، ان کو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ الیکشن نام کا کرا دو اور پھر جس انداز کا بھی وہ الیکشن ہو، جس طریقے کا بھی الیکشن ہو، اس سے دنیا کو مطلب نہیں ہے؟ تو ان کو مطلب ہے. اور آپ اب دیکھیں کہ پچھلی الیکشن میں بھی جو انٹرنیشنل آبزرورز تھے ان کے جو رپورٹیں تھیں ان میں بھی انہوں نے کئی معاملات میں تشویش کا اظہار بھی کیا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایک قسم کی ایکسیپٹنس دے دی تھی کہ یہ الیکشن کے جو منیمم ریکوائرمنٹ ہیں شاید اس کو پورا کر لیتا ہے. اگرچہ ہمیں معلوم ہے کہ الیکشن سے پہلے کا جو پری الیکشن فیز تھا جس میں الیکشن کمیشن کا تو کوئی دخل ہوتا نہیں ہے، اس فیز کے اندر ہی ہم انتظامات کر لیتے ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ فری اینڈ فیئر نہ ہو اور ہمارا من پسند جو گروپ ہے یا پارٹی ہے یا شخصیت ہے وہ الیکشن جیت جائے. یہ انتظامات پری الیکشن فیز میں ہو جاتے ہیں. ہم نے اتنا تجربہ کر لیا ہے کہ اب ہم اس کو الیکشن ڈے والا دن تو کافی فیئر ہوتا ہے، لیکن اس دن تو وہ امیدوار ہی نہیں آ سکتے جس کو ہم نہیں آنے دینا چاہتے، وہ پارٹیاں ہی نہیں کنٹیسٹ کر سکتی اور وہ لیڈر ہی نہیں آ سکتے. یہ ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا ہے 2018 میں بھی، 2002 میں بھی، کسی حد تک یہ پچھلے الیکشنوں کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا ہے، 1988 کے اندر ہم نے دیکھا ہے، 1990 میں دیکھا ہے. تو اس لیے یہ الیکشن کو اس حد تک کو ہم مینیج کرتے ہیں کہ اس کو دنیا کی نظروں میں قابل قبول بنا دیں، لیکن وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جس نوعیت کا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو پایا ماضی کے اندر. کاش یہ جنوری کے اندر ہونے والے اب جب کہ ہم الیکشن سے حد سے حد 3 مہینے دور ہیں، 2.5 مہینے، 3 مہینے، حد سے 4 مہینے دور ہیں، آپ کو کیا وہ نظام کا وجود نظر آ رہا ہے جو کہ پہلی بار ایک صاف، شفاف، قابل اعتماد الیکشن کو جنم دے؟ اس قسم کا ماحول، اس قسم کا انتظام، اس قسم کی تیاریاں، اس قسم کی اصلاحات الیکشن کمیشن آف پاکستان لا چکا ہے جس کی بنیاد پر ہم پاکستان میں پہلی بار ایک موضوع الیکشن اور ایک بیلنس الیکشن اور ایک قابل قبول الیکشن ہم دیکھ سکے. کیا ایسا کوئی ماحول آپ کو بنتا نظر آیا ہے؟ کوئی تڑپ نظر آئی ہے نظام میں، ریاست میں اور الیکشن کمیشن کے ادارے میں؟ جہاں تک الیکشن کی تیاریوں کا تعلق ہے نا خان صاحب، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جتنی تیاریاں ہونی چاہیے وہ ہو چکی ہیں، اور الیکشن کمیشن بھی اس کے لیے ویل پریپیئرڈ ہے، کیونکہ یہ الیکشن جس تاریخ کو ہونے تھے اس سے کہیں آگے جا کے ہو رہے ہیں. تو جو تھوڑی بہت کمی بھی تھی وہ بھی انہوں نے پوری کر لی. جو ٹیکنیکل میکینیکل قسم کی چیزیں ہیں وہ تو ساری مکمل ہیں. لیکن اب یہ جو پری الیکشن فیز کے اندر جو سیاسی پارٹیوں کی اکھاڑ پچھاڑ کا عمل ہے، اس میں الیکشن کمیشن کا عمل دخل بہت ہی کم ہے، نہ ہونے کے برابر ہے. تو اس میں نہیں کہہ سکتا کہ وہ اس کے باوجود الیکشن فری اینڈ فیئر ہو پائیں گے،
لیکن تیاری الیکشن کمیشن کی لیکن حد تک چلے تو مکمل نظر آپ نے آتی کہا ہے۔ کہ چلے کہ جس دن الیکشن ہوں گے اس سے پہلے کیا کچھ ہوگا، توڑ پھوڑ اور کس طرح کے الیکشن ہوں گے، اس میں الیکشن کمیشن کو آپ نے بری الذمہ قرار دیا ہے، میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا، لیکن کیا الیکشن کمیشن کی تیاری صحیح ہے کہ صحیح ووٹ پڑے، صحیح ووٹ گنا جائے، صحیح ووٹ جو ہے وہ عوام تک پہنچے؟ کیونکہ دیکھیے گزشتہ الیکشن میں آپ بہت زیادہ جانتے ہیں کہ وہ جو الیکشن والے پری الیکشن ریگنگ کی جو بات ہے وہ تو اپنی جگہ، الیکشن ڈے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے اس دن کے حوالے سے جو رد عمل سامنے آتا ہے اور پھر جو الزامات سامنے آتے ہیں، جو مسائل سامنے آتے ہیں، نہ صرف یہ کہ قومی الیکشن میں ایک ضمنی الیکشن میں بھی ہم پچھلے اس میں دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کس قسم کی شکایت سامنے آئی ہے، اور الیکشن والے دن جس پہ کہ ہم کہہ رہے ہیں الیکشن سے پہلے وہ بھی جو مسائل ہیں کیا وہ قابو میں ہیں الیکشن کمیشن کے؟ میرا خیال ہے کہ وہ کافی حد تک قابو میں ہے، سوائے اس کے کہ دیکھیے پچھلے الیکشن میں بھی جو الیکشن ڈے کا پولنگ کا تجربہ تھا، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ وہ بہت ہی آرڈرلی تھا اور اس کے اندر کوئی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، گویا کہ آپ یہ جو پورا لیکن جو نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام حزب اختلاف جو 2018 کے الیکشن کے بعد میں وجود میں آئی، اس نے جو الزامات لگائے، اس نے جو آر ٹی ایس کے حوالے سے بات کی، اس نے جو الیکشن کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، وہ سیاست تھی، الیکشن صاف شفاف ہوئے تھے، جس نے پی ٹی آئی کو جنم دیا تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو پولنگ ووٹ ڈالنے کا عمل تھا، صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک کا جو وقت وہ پولنگ کا پیریڈ تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، اس کے اندر کوئی اکا دکا چیز، لیکن ہوا یہ کہ اس کے بعد جب پولنگ ہوئی، جب پول کاؤنٹنگ ہوئی اور اس کے بعد جب یہ رزلٹ ٹرانسمیشن ہوا تو اس کے اندر خرابیوں کے کافی شواہد موجود ہیں۔ تو میں یہ پولنگ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ٹھیک تھی، لیکن پوسٹ پولنگ جو کاؤنٹنگ کا عمل تھا اور جو ٹرانسمیشن کا عمل تھا اس کے اندر خرابیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے جو شکایات ہوئیں وہ میرے خیال میں کافی جسٹیفائڈ تھی۔ اس تجربے اور آپ کی اس بات کو تسلیم کرنے کے پس منظر میں تو ابھی آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن والے دن کے لیے تو تیار آپ کو نظر آتا ہے، تو اس دفعہ یہ مسائل آپ کو نظر نہیں آتے جو ہم نے کراچی میں دیکھے کہ کس طریقے سے پی ٹی آئی کو 15 نشستیں ملی تھیں یا 14 نشستیں ملی تھیں اور دوسرے جگہوں پہ جس طرح سے وہ تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں اس دفعہ الیکشن کمیشن کے قابو میں رہے گا یہ معاملہ؟ میں الیکشن کمیشن کی حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تیاریاں مکمل ہیں، لیکن جس طرح لاسٹ ٹائم آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا، ایک ایسی چیز جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے ٹیکنیکل کہ کیوں بیٹھا، وہ تمام جو وجوہات بتائی جاتی ہیں وہ درست نہیں تھی، تو اگر کوئی ایسی چیز اس دفعہ ہو جائے کہ وہ نیا الیکشن کا نظام کوئی بیٹھ جائے تو اس کی میں کوئی بات نہیں کر سکتا، کیونکہ الیکشن کمیشن کے علاوہ اس ملک کے اندر بہت سے ایسے طاقتور گروپ موجود ہیں، طاقتور ادارے موجود ہیں جو چیزوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، تو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن میرے خیال میں الیکشن کمیشن کے بس میں جو چیزیں ہوں گی اس حد تک مجھے لگتا ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا۔ اور ابھی چلیں پھر بڑی لمبی بات ہو جائے گی کہ بس میں کیا ہوگا، تو پھر بے بس کتنے ہوں گے، تو یہ پھر کسی اور وقت پہ بات کریں گے احمد بلال صاحب سے، لیکن آپ نے اندازہ لگایا اگر الیکشن بھی ہوں گے تو الیکشن کیا ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا جنم دیں گے، اس کے کیا نتائج ہوں گے، اگر الیکشن ہو گئے تو وہ پاکستان کے لیے کیا ماحول لائیں گے۔